جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ آپ اگر یہ آپ کو ہینڈ مائک ذرا لینا پڑے گا. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد خیریت سے للہ ہیں؟ الحمد للہ جزاک اللہ. قبلہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سسرال والے میری خدمت کے باوجود مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی خاتون ہیں، اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں سسرال والے. بات طلاق تک پہنچ گئی ہے. مجھے کوئی دعا بتائیں کہ مجھے میرے دشمنوں کے شر سے نجات ملے، میرا گھر بچ جائے، میں سخت پریشان ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی یہ مسئلہ تو ہر گھر کا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں یک طرفہ بات ہم نے سنی ہے نا. ہاں صحیح جی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی بالکل ہے. صحیح. اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ویسے جو لڑکے کی ماں ہے نا، ہماری ماں ہے، تو وہ زبان سے کہتی ہیں کہ بہو کو بیٹی بنا کر رکھتی ہوں، ہاں میری بیٹی ہے. لیکن جب وہی بہو گھر پر آئے تو اسے بیٹی نہیں سمجھتی. اس کو بات بات پر ٹوکنا اور بات بات پر الٹی سیدھی باتیں سنانا. تم گھر سے یہ سیکھ کر آئی ہو، یہ سیکھ کر آئی ہو، یہ سیکھ کر آئی ہو، تمہیں تو اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں آتا، تمہیں تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا. اچھا یہی چیزیں بیٹی اگر کرے تو ماں چھپاتی ہے، کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، اور اس پر پردے ڈالتی ہے، اسے سکھاتی ہے. تو کیوں نہ یہ اچھی بات ہو کہ وہی ماں جب اس کے یہاں بہو آئے اسے دل سے لگائے، اسے گلے سے لگائے اور اسے پیار محبت دے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اور جس طرح اپنی بیٹی کے عیوب کو چھپاتی ہے اس کے عیوب پر بھی پردہ ڈالے، اسے سکھائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر جنت بن جائے گا. اچھا یہاں پر جو بیٹی کا حال ہے تو وہ تو یہ کہتی ہے زبان سے کہ میری ساس میری ماں ہے، میرا سسر میرا باپ ہے. اچھا ساس سسر چاہے لڑکے کی طرف سے ہوں لڑکی کی طرف سے ہوں، ماں باپ کا درجہ ہے ان کا. جی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو باپ کا درجہ اور ماں کا درجہ ہے. لیکن جب شوہر گھر پر آتا ہے تو پورے دن کی کارگزاری جو ہے نا، آپ کے والد نے یوں کیا، آپ کی ماں نے یوں کیا، آپ کی بہنوں نے یوں کیا، آپ کے بھائیوں نے یوں کیا، یعنی اس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے. تو وہ اپنی ماں اسے نہیں سمجھتی. اگر ماں سمجھے تو گھر پر ماں ڈانٹتی بھی تھی اور سناتی بھی تھی، تو سر جھکا کر سن لیتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طرفین کا معاملہ ہے. صحیح. وہ انہیں اپنی بیٹی سمجھے اور یہ انہیں اپنے ماں سمجھے اور سسر کو باپ سمجھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیارا ماحول ہو جائے گا. انشاءاللہ. میرے پاس ایک خاتون آئیں اور یہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں. تو اس نے مجھے ایک پیپر لکھ کر دیا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا بالکل میرا خیال نہیں رکھتا اور میرا داماد بڑا اچھا ہے. اچھا اچھا تو میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں کیا اچھا ہے. کہا میرا بیٹا جو ہے نا ساری تنخواہ لا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے، ہاں تو اس لیے بہت برا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا داماد ساری تنخواہ لا کر میری بیٹی کو دیتا ہے، ہائے وہ ہائے، بہت اچھا ہے. ایک ہی کام دونوں کر رہے ہیں، ہاں ایک اچھا اور ایک برا ہو گیا. تو جب ہاں تک ایک اسٹینڈرڈ ہمارا نہیں ہوگا نا تو ہاں. تب تک گھر جنت نہیں بن سکتا. واہ واہ واہ. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے واقعی بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں، بہت زیادہ لڑکی کو سناتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تو دوسری جگہ شادی کر، یہ کسی کام کی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، کسی کام کی نہیں ہے، اسے طلاق دے، چھوڑ دے. اور وہ بیچاری جو بیٹی بچی ہوتی ہے وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، اور جو شوہر ہے وہ اپنی ماں کی سنتا ہے، اپنے گھر والوں کی سنتا ہے اور اس سے یکسر نظر انداز کرتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو شوہر ہے نا اس سے ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان اور اپنی بیوی کے درمیان ایک برج ہونا چاہیے. ہاں ادھر کی بات ادھر نہ کرے، اچھی باتیں پہنچائے، اچھی باتیں لے کر آئے. تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوا ہے، دوا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ. اسے اختیار کریں گے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے نا، پھر آپ دیکھیں گے گھر آپ کی کیسی جنت بنے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں پھر کہوں گا مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 1 میں یہ حدیث پاک ہے. میں جو بتا رہا ہوں وسیم بھائی، میں آپ سے صحیح کہوں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کیا بتائیں گے. لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے نا یہ بہت بڑے کلمات ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم
वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझे उनके मुकाबले में अपने लिए ढाल बनाते हैं और उनकी बुराइयों से तेरी पनाह चाहते हैं। अच्छा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई ख़तरा महसूस फरमाते या कोई दुश्मनों की तरफ से ऐसा मामला होता तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तो ये कलिमात अदा फरमाते थे। तो आप मेरी बहन नमाज की, बल्कि जितनी बहन बेटियों का ये मसला है, नमाज की पाबंदी रखें और खमखा ज़बान न चलाएं। हाँ। शोहर के सामने, सास के सामने, ससुर के सामने ज़बान न चलाएं। खामोशी जो है ना, खामोशी बहुत बड़ा जवाब है, वाह वाह। बहुत बड़ा जवाब है। तो इंशाअल्लाह उनके दिल पिघल जाएंगे। और नमाज़ों की पाबंदी के साथ फजर के बाद, असर के बाद और इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर तर्जमे पर गौर करते हुए इसे 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बहन बेटियों के घरों को जन्नत बनाए। और एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा है वदूद। वदूद कहते हैं दोस्ती करने वाला, वली दोस्त। अच्छा, ये दोनों के दोनों अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, या वदूदू या वलीयू। इसको मिलाकर कम अज़ कम 13 मरतबा दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाह ताला मेरी बहन आपकी और जितनी भी बहनों के मसाइल हैं हल फरमाए और घर को जन्नत बनाए और घर बनाए रखे। शैतान का सबसे बड़ा काम ये है कि वो घर तोड़वाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके प्यारे महबूब की तालीमात ये हैं कि घर बना रहे। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़ी, बहुत शुक्रिया जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब। एक वफ़े के बाद आपके सवालात, उलमाए कराम के जवाबात इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह।